السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی کہانی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک خوفناک کہانی ہے۔ جو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ایسے چپک جاتے ہیں جو کہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ذہن سے نہیں نکلتے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے۔ توقیر اپنے گاؤں سے شہر جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ شدید ٹھنڈ کے باعث کہرا جمع ہوا تھا۔ کئی گھنٹے بس میں سفر کے بعد وہ شہر کے بس اڈے پر پہنچا اور لوگوں سے کہنے لگا، بھائی صاحب، یہاں کوئی کرائے کا کمرہ مل سکتا ہے؟ بڑی مشکل سے اسے کرائے کے کمرے کے بارے میں پتہ چلا، اور وہ بھی بس کے اڈے کے کونے پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت نے بتایا۔ وہ تھکاوٹ کے مارے پیدل نہیں چل سکتا تھا، تو اس نے قریب کھڑے ٹانگے پہ جانا بہتر سمجھا۔ پہلے اس نے کھانا ساتھ لیا اور ٹانگے پہ بیٹھ گیا۔ توقیر جیسے ہی ٹانگے پہ بیٹھا، ٹانگا سیدھا کمرہ نمبر 10 پہ جا کے رک گیا۔ اسی رات روڈ کے کنارے پہ ایک ٹانگا رکا اور اس میں سے ایک عورت اتری، اور اس کے اترنے کے بعد اس نے ٹانگے والے کو واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ اس عورت نے سڑک کے کنارے کمرے کی طرف دیکھا، کمرہ نمبر 10، اور مسکرائی، اور وہ وہیں سڑک پہ کھڑے کھڑے ایک دم غائب ہو گئی۔ توقیر جیسے ہی ٹانگے سے اترا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان سڑک ہے اور وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کے اندر کا ماحول بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک طرف کھڑکی تھی ہوا کے لیے اور سائڈ پہ پلنگ پڑا ہوا تھا۔ کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جلا ہوا ہو، اور عرصے دراز سے وہ بھوت کی مانند لٹکے ہوئے جالے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کھانا کھایا، سائڈ پہ رکھا اور تمام چیزیں جھٹک کے ایک بار سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے غور کیا، سائڈ ٹیبل پہ موم بتی پڑی ہے۔ وہ خود سے بولا، یا اللہ، یہ کمرہ کسی بھوت کا مسکن لگ رہا ہے، میں یہاں کیسے رہوں گا؟ شدید تھکاوٹ اور بھوک کے باعث اس نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھایا، اور فوراً بستر جھاڑ کے بستر پہ پڑ گیا۔ ابھی اسے نیند لگے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسے کھٹ پٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور بڑی ہوتی چلی گئیں۔ توقیر نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی کے اوپر کسی عورت کا ہاتھ نظر آ رہا ہے جو کہ زور زور سے کھڑکی بجا رہی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور زور سے بولا، کون ہے رات کے اس پہر؟ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ کھڑکی بجنا بند ہو گئی اور وہ ہاتھ بھی غائب ہو گیا۔ ابھی توقیر کو لیٹے ہوئے کچھ دیر گزری ہی تھی کہ اسے دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ سناٹے میں یہ آواز خوف پیدا کر رہی تھی۔ توقیر جلدی سے اٹھا اور اب کی بار اس نے کھڑکی کے بجائے دروازہ کھول کے دیکھا، مگر یہ کیا، روڈ پہ کوئی موجود نہ تھا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ سناٹے میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بہت ہی ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ توقیر جلدی سے اٹھا اور اب کی بار اس نے کھڑکی کے بجائے ڈائریکٹ کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا، مگر یہ کیا، روڈ پہ کوئی موجود نہ تھا، مگر ٹانگیں جیسے ٹانگیں چلنے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ توقیر پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، کیونکہ وہ مکمل طور پہ نیند سے جاگ گیا تھا۔ پہلے اسے کھڑکی پہ کسی عورت کا ہاتھ نظر آیا اور اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ کمرے کے باہر نکل کر اپنے برابر والے کمرے والے سے پوچھا جائے، مگر رات کے اس وقت کسی کو ڈسٹرب کرنا اسے نامناسب لگا۔ اسی طرح سوتے جاگتے میں توقیر کی صبح ہو گئی۔ وہ ناشتے کے لیے کمرے سے باہر آیا تو دیکھا یہ تو بالکل سنسان سڑک ہے اور روڈ پہ لائن سے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور شاید وہ تمام کمرے خالی ہیں۔ اس نے ایک عجیب سی نگاہ اپنے کمرہ نمبر 10 پر ڈالی اور آگے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ اور کھڑکیوں پہ جالے لگے ہوئے تھے جہاں کوئی موجود نہ آتا۔ یہ علاقہ شاید عرصہ دراز سے بند ہے۔ توقیر یہاں سے چلتا ہوا کسی ڈھابے کے قریب پہنچا۔ کچھ دور پیدل چلنے کے بعد توقیر کو ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ ڈھابے پہ موجود نوکر نے دور سے توقیر کو آتے دیکھا تو پوچھا، صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو توقیر بولا، بھائی پہلے تو ناشتہ تو کرا دے،
بعد میں بتاؤں گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نوکر نے جلدی جلدی سے ناشتہ لگایا اور توقیر کے ناشتے کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب ختم ہوگا، اور بھاگ کر توقیر کے پاس آیا اور بولا، صاحب آپ یہاں نئے آئے ہیں؟ تو توقیر نے نوکر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں رات کو ہی یہاں آیا ہوں، جاب کی تلاش میں، گاؤں سے شہر۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ توقیر نے نوکر سے کہا۔ نوکر بولا، دراصل آپ جس سامنے والی روڈ سے آ رہے تھے وہ ایک بھوتیا روڈ ہے، اور اس روڈ پر ٹانگے کا بھوت اور ایک عورت کا بسیرا ہوا ہے۔ آپ کو وہاں سے آتا دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بھوت آ رہا ہے، مگر صاحب آپ تو جیتے جاگتے انسان ہیں۔ توقیر بولا، پاگل، بھوت، بسیرا، یہ سب کیا ہے؟ نوکر نے کہا، صاحب یہاں ایک ٹانگے والا بھوت اور ایک انجان عورت کا بسیرا ہے۔ کہتے ہیں اس عورت کو جلا دیا گیا ہے، اس کی روح ابھی بھی بھٹک رہی ہے۔ یہاں پہ کمرہ نمبر 10 ہے جس میں ایک عورت جل کے مر گئی تھی، اور ٹانگے کی آواز آتی ہے، یہ راز تو کسی کو نہیں معلوم۔ توقیر بولا، تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ نوکر نے کہا، مجھے یہ تمام باتیں ڈھابے کے مالک نے بتائی تھی۔ توقیر نے مسکرا کے اس نوکر کی طرف دیکھا اور کہا، پاگل ہو تم، شہر میں بھی آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ توقیر یہ بول کے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ توقیر راستے بھر اس نوکر کی بات سن رہا تھا کہ وہ عورت کمرہ نمبر 10 میں جل کے مر گئی اور اس روڈ پہ کوئی نہیں جاتا۔ توقیر نے نوٹ کیا تھا کہ تمام باتیں بتاتے ہوئے نوکر کے چہرے پہ ہوائیں اڑنے لگی تھیں، اور توقیر کو اس نے کہا بھی تھا، صاحب میری بات مانو تو اس روڈ پہ واپس نہ جاؤ، پر توقیر نے اس کی بات انسنی کر دی۔ توقیر جلدی جلدی اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور تیار ہو کر جاب کی تلاش میں نکل پڑا۔ شام کو لوٹتے ہوئے توقیر اسی ڈھابے پہ گیا۔ وہ صبح کا نکلا ہوا تھا اور تھکاوٹ کے باعث اسے اب نیند آ رہی تھی۔ ڈھابے میں پہنچ کے اس نے کھانا کھایا اور چائے پینے لگی۔ توقیر نے دیکھا کہ صبح والا نوکر اسے دور کھڑے دیکھ رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رات کے اس پہر اسے خوف کے سائے منڈلاتے ہوئے اپنے ارد گرد نظر آنے لگے۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف پہنچا تو کمرہ نمبر 10 دیکھ کے اسے صبح کا تمام واقعہ دوبارہ یاد آ گیا، اور اس نے نوٹ کیا وہ اس ایریے میں اکیلا رہتا ہے، اور اس بات کا احساس تو اسے صبح ہی ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے اس کو جلا دیا ہو، اور اس کے بعد وہ کمرے کے اندر جیسے ہی پہنچا اسے دوبارہ سے گھوڑوں کی ٹاپے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے کمرے کے اندر گھس کے کمرے کا دروازہ اچھی طریقے سے بند کر دیا اور کھڑکی کھول کے باہر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک ٹانگے پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مڑ کر توقیر کو مسکرا کر دیکھ رہی ہے۔ اس کا چہرہ بہت ہی ڈراؤنا تھا اور جلا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے توقیر کی آنکھوں کے سامنے وہ ٹانگا اور وہ عورت ایک دم غائب ہو گیا۔ توقیر سونے کے لیے لیٹ گیا تو اسے وہ جلا ہوا چہرہ نظر آیا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر جیسے ہی کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کوئی پھر سے کھڑکی پیٹ رہا ہے۔ اس نے ڈر کر جلدی سے آیت الکرسی کا ورد کیا، کیونکہ وہ اس کالونی میں اکیلا رہتا تھا۔ اسے رہ رہ کے ڈھابے کے نوکر کی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اس روڈ پہ ٹانگے کا بھوت اور ایک جلی ہوئی عورت کا بسیرا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد توقیر نے جلدی جلدی سے اپنے تمام سامان بیگ میں بھرا اور کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کیا کہ کوئی باہر موجود تو نہ ہے۔ ڈر ڈر کر کمرے کا دروازہ کھولا اور سنسان سڑک کو پاتے ہی توقیر نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز قدموں سے ڈھابے کی طرف پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں ڈھابے کا مالک بھی موجود تھا۔ توقیر کو ایسی ہیبت ناک حالت میں دیکھ کر ڈھابے کے مالک کو بھی ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس سنسان سڑک پہ کوئی نہیں جاتا جسے بھوتوں والی سڑک کہتے ہیں یا بھوت کالونی کہتے ہیں۔ ڈھابے کے مالک نے دور سے آتا توقیر کو دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آ رہے ہو، اور سامنے والی سڑک سے سب خیر تو ہے؟ تو توقیر نے بتایا وہ 3 دن پہلے گاؤں سے شہر جاب کی تلاش میں آیا ہے، اور بس اڈے پہ کسی عورت نے اس کرائے کے کمرے کے بارے میں بتایا تھا، اور توقیر نے اس کے بعد تمام باتیں اس ڈھابے کے مالک کو بتائیں، مگر ڈھابے کے مالک کو یقین نہ آیا۔ مگر نوکر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ 2 دن سے یہاں ناشتہ اور کھانا کھانے آتا ہے، اور میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وہ اس ٹانگے والی کالونی میں نہ جائے۔
ढाबे के मालिक बोला, वो भूतिया कॉलोनी 5 साल पहले सेठ अकरम की थी और वो टांगा भी सेठ अकरम का था। मगर सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। बस इतना सपने देखा है कि आधी रात को इस कॉलोनी से धुआं उठ रहा था। कॉलोनी के पीछे की तरफ बस अड्डा मौजूद है। धुआं उठता देखकर बस अड्डे के तमाम लोग इस कॉलोनी में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कमरा नंबर 10 जला हुआ है और इस कमरे की खिड़की पे किसी औरत का हाथ नजर आ रहा है जो कि जोर जोर से खिड़की बजा रही है, मगर किसी ने उस औरत को बचाने की कोशिश तक न की। अभी सब लोग ये मंजर देख ही रहे थे कि लोगों ने देखा कि अचानक सेठ अकरम के टांगा चलता हुआ रोड पे आया और उस पे अचानक से आग लग गई और खौफ पुकार होने लग गया। इस तरह लोगों ने उस कॉलोनी को भूत कॉलोनी करार दिया है। इस टांगे वाले की हकीकत क्या है कोई नहीं जानता, मगर इस कॉलोनी में आज भी टांगे वाला भूत और जली हुई औरत का साया मंडलाते हुए नजर आता है। हकीकत क्या थी कोई न जानता था, वो औरत कौन थी लोग आज भी सोचते हैं, मगर उस कॉलोनी में आज भी टांगे वाला भूत और जली हुई औरत का साया लोगों ने मंडलाते हुए देखा है और उस रोड पे कोई नहीं जाता। और जो भी उस बस अड्डे पे उतरता है वहाँ पे एक टांगे वाला उसको अपने टांगे पे बिठाता है और सीधा कमरा नंबर 10 के पास लाके छोड़ता है। और उसके बाद तमाम लोगों के साथ वही कुछ होता है जो तौकीर के साथ हुआ। ये कहानी शायद इतनी खौफनाक ना लगे, मगर जिस पे बीतती है वही जानता है। ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।